سب سے پہلے تو آئی ایم ایف کا وفد پاکستان پہنچ گیا ہے اور یہ $7 ارب کا قرضہ ہے جو پاکستان کو ملے گا 37 مہینوں میں، یعنی 3 سال اور 1 مہینے تک کے لیے یہ معاہدہ تھا آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مشکل معاہدہ تھا، یعنی اس میں جو شرائط پاکستان نے مانی، اتنی کڑی شرائط کے اوپر پاکستان نے کبھی بھی آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی سودا نہیں کیا۔ بہرحال آئی ایم ایف کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے پاس امریکہ کی خوشنودی ہو، اس سے پہلے تو تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد جو اب وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان امریکن کیمپ میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑا تھا یوکرین اور رشیا کی لڑائی میں، اور اس سے امریکہ کی اس وقت کی حکومت بہت خوش تھی۔ لیکن عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ تھا کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ عرب ممالک کو دیکھیں، وہ نیوٹرل رہے، وہ فائدے میں رہ گئے۔ جو بھارت ہے وہ نیوٹرل رہا، وہ بھی فائدے میں رہ گیا۔ اس خطے کے اور بہت سارے ممالک ہیں جو نیوٹرل رہے اور فائدے میں رہ گئے۔ اب اس میں جو بائیڈن کی پالیسی تھی اور جو یورپ کی پالیسی تھی، اس کو ٹو کر لیا کچھ ملکوں نے، اور وہ اب نقصان اٹھائیں گے۔ یوکرین کے صدر نے جو ایک جنگی جنون شروع تھا اور جو ایک لڑائی چل رہی تھی، پوری دنیا سے پیسہ لے کر لڑائی کے اندر جھونک دیا، اور اب جب اس پیسے کا حساب دینے کا وقت آیا ہے تو ان کے اوسان خطا ہو گئے کہ اب یہ پیسہ واپس کیسے کرنا ہے اور یہ معاملات وائنڈ اپ کیسے ہوں گے۔ یوکرین نے اتنا قرضہ لے لیا ہے یا اتنا پیسہ وصول لیا ہے پوری دنیا سے کہ وہ پیسہ واپس کرنا اب یوکرین کی پسلی وہ نہیں کر سکتی۔ یعنی یورپ نے، ابھی برطانیہ میں تھے یوکرین کے صدر، تو انہوں نے وہاں سے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو صرف 2.25 ارب امریکی ڈالرز جو ہے وہ ان کو ملے ہیں، اور وہ بھی قرضے کے طور پہ ملے ہیں۔ یہ پیسہ بھی انہیں واپس کرنا پڑے گا۔ تو 300-350 ارب ڈالر تو امریکہ نے اس لڑائی کے اندر جھونک دیا تھا۔ اب پاکستان کو ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف کا یہ معاہدہ مکمل کرتے وقت یا تو امریکہ کی خوشنودی چاہیے، یعنی امریکہ اگر خوش ہے تو پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کے معاملات جو ہیں وہ نرم رہتے ہیں، خوش نہیں ہے تو پھر نرم نہیں رہتے۔ نمبر 1، پاکستان کو امریکہ کی مدد درکار ہوگی۔ نمبر 2، یا تو پھر آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر عوام پر قرضوں کا بدترین بوجھ ڈالا جائے گا، مہنگائی اور ٹیکسز میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے آئی ایم ایف جو کچھ پاکستان میں دیکھ کر گیا ہے، جن چیزوں کے اوپر جائزہ لے کر گیا ہے، اس پہ بھی کڑی نگرانی آ جائے گی، چاہے وہ انسانی حقوق کے معاملات ہوں یا عدلیہ کے معاملات ہوں یا 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو خرابہ ہوا وہ ساری چیزیں ہوں۔ ان ساری چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کر کے دیکھیں تو ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ امریکہ کی پالیسی بدلنے کے بعد پاکستان کا یہ داؤ تو لگ ہی جائے گا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف پیسے دے دے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک قسط اور جاری کر دے، لیکن پاکستان کو ہر قسط کے لیے ایک بڑی قیمت چکانی پڑے گی، اور وہ بڑی قیمت کیا ہوگی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹیکسز میں اضافہ ہوگا۔ عام آدمی جو ہے اس کے لیے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ حکومت کی کیپیسٹی پہ اگر ہم بات کریں تو حکومت کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ عالمی سطح کے اوپر اس طرح کا ماحول پیدا کر سکے کہ بین الاقوامی رائے کو اپنے حق میں مولڈ کر کے وہ آئی ایم ایف سے فائدہ اٹھا سکے، یا آئی ایم ایف کو مجبور کر سکے کہ وہ کڑی شرائط رکھنے کی بجائے پاکستان کو جو ہے وہ انسانی ہمدردی کے طور پہ دیکھے اور پاکستان کے لیے شرائط کو آسان کرے، تاکہ پاکستان